یہاں ازبکستان کے بیشتر شہروں اور قصبوں کے چوراہوں اور عوامی مراکز پر امیر تیمور کے مجسمے نظر آتے ہیں۔ کہیں وہ تخت نشین دکھائی دیتے ہیں تو کہیں چاق و چوبند گھوڑے پر سوار دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اہل ازبکستان آج بھی امیر تیمور کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ دوستو، امیر تیمور اپنے خود نویش میں لکھتے ہیں کہ گھڑ سواری اور بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اس کا خاص فن تھا۔ شاید یہی ہنر انہیں ناقابل شکست بنا گیا۔ دوستو، یہ دیکھیے سمرقند کے اس چوراہے پر امیر تیمور تخت نشین ہیں۔ البتہ درباریوں کی جگہ اب پیلی ٹیکسیاں سواری کی تلاش میں چکر لگا رہی ہیں۔ عزیزان من، آئیے آج ہم آپ کو سمرقند کی قدیم اور خوبصورت ترین عمارت امیر تیمور کا مقبرہ دکھاتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ ظالم بادشاہ جب اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کا مقبرہ بھی کھنڈر بن کر عبرت گاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ امیر تیمور کا مقبرہ صدیوں گزرنے کے باوجود اسی شان و شوکت کے ساتھ قلب سمرقند میں موجود ہے۔ فیروزی گنبد والی یہ عمارت آج بھی سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ امیر تیمور، جس نے سمرقند سے دہلی تک فتوحات کے جھنڈے گاڑے، عرب و عجم، عثمانی اور خراسانی سلطنتوں کی این سے این بجا دی، فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے سکندر اعظم اور چنگیز خان کے بعد دنیا کے 3 بڑے فاتحین میں شمار ہوتا ہے۔ لاکھوں انسان ان جنگوں میں لقمہ اجل بنے اور کئی شہر تو ایک ہی دن میں خاکسار ہو گئے۔ دوستو، یہاں پر انٹری فیس ہے اور فارنر کے لیے نسبتاً فیس زیادہ ہے۔ یہ دیکھیے پتھر کی بڑی دیگ نما چیز رکھی ہے یہاں پر۔ ممکن ہے پہلے یہاں پہ کھانا بنتا ہو یا اور کسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہو۔ بظاہر لگتا ہے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ چکا ہے۔ دوستان عزیز، محسن کشمیر و بلتستان حضرت شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی اور امیر تیمور کے اختلافات اور حضرت شاہ ہمدان کی جلاوطنی کا ذکر تو عام ہے۔ منبر و محراب سے اکثر واعظین جب بھی ذکر شاہ ہمدان کرتے ہیں، امیر تیمور کا تذکرہ تو وہ ضرور کرتے ہیں، اور یہ روایت ہمیں 9ویں صدی ہجری کے بعد لکھی گئی سوانی اور مناقب کی کتب سے ملی ہیں، جن کے مصنفین نے ایک دوسرے کی تقلید میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ دوستو، میری ناقص تحقیق کے مطابق امیر تیمور کی جنگی سفاکی اور خونریزی تو ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن حضرت شاہ ہمدان کی جلاوطنی اور امیر تیمور سے اختلافات کی روایت محض ملی تعصب پر مبنی ایک من گھڑت فسانہ ہے۔ خود اس کی اپنی سوانی اور اسپین کے سفیر کلایو کی تصنیف ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہے۔ خیر، یہ موضوع پھر کبھی صحیح۔ آئیے اب اس عظیم فن پارے کو دیکھتے ہیں کہ ماضی کا وہ جابر حکمران صدیوں بعد کس حال میں ہے۔
دوستو، یہ ہے اس عظیم مگر جابر بادشاہ کا مزار جسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہے ان کے خاندان کی قبریں۔ اس کے در و دیوار پر سونے سے قرآنی آیات کی خطاطی کی گئی ہے۔ رشیا کے زمانے میں جب ازبکستان ان کے کنٹرول میں تھے تو یہاں پر قبر کشائی کی گئی تھی، اور کئی قیمتی نواردار روسی افسر اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح ماضی میں بھی یہاں پر کئی مرتبہ لوٹ مار ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود اب بھی یہاں پر سونے کے بنے بے شمار نواردات اور بہت سارے خطاطی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔